العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. طلباء عزیز، غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل امین جب پہلی مرتبہ تشریف لے آئے، جس کا ذکر یہاں آیا، حتی جاءہ الحق وہو فی غار حراء فجاءہ الملک فقال اقرأ. فرشتہ آیا اور آ کر کے کہتا ہے اقرأ. یہاں تک پچھلے سبق میں بات ہو چکی تھی. فرشتہ نے آ کر کہا پڑھیے. آپ نے فرمایا ما انا بقاری. ما انا بقاری کا کیا ترجمہ ہے؟ اس کا ایک ترجمہ ہے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور دوسرا ترجمہ ہے میں پڑھ نہیں سکتا. دوسرا ترجمہ یہ پہلے کے مقابلے میں کچھ زیادہ اچھا لگتا ہے. میں پڑھ نہیں سکتا، یعنی حاصل یہی ہے کہ جب پڑھا ہوا نہیں ہوں تو کیسے پڑھوں. بعض حضرات نے اس کا یہ مطلب بتایا ہے کہ اس وقت چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں دھیان میں مستغرق تھے، اور اچانک فرشتہ آ کر کے کہہ رہا ہے کہ پڑھیے، تو ان حالات کی وجہ سے اس جو کیفیت تھی، اس کیفیت کی وجہ سے آپ نے فرما دیا میں پڑھ نہیں سکتا، یعنی میں ابھی میری یہ پوزیشن ہے، میں کچھ پڑھ نہیں سکتا. یہ ایک اگلی بات ہے کہ میں آپ کے پڑھانے سے پھر پڑھ دوں، کسی کے بتانے سے سن کر پڑھ دوں، یہ ایک دوسری بات ہے. لیکن آپ نے اپنی اس پوزیشن کی وجہ سے کہا میں پڑھ نہیں سکتا. پھر دوبارہ جب کہا، اب وہ کیفیت دھیرے دھیرے ختم ہو گئی، تو آپ سنبھل گئے. اس کے بعد جب سہبارہ کہا کہ پھر پڑھیے، تو آپ نے اس کو پڑھ دیا. یہ بعض حضرات نے ترتیب بتائی ہے. ما انا بقاری، اس کے مفہوم میں اور اس کی ترکیب میں دو طرح کی بات کہی گئی ہے. ما کون سا ہے؟ بعض حضرات ما کو نافیہ مانتے ہیں اور بعض حضرات استفہامیہ مانتے ہیں. قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کا یہ اختلاف نقل کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ اصل میں کہ اس موقع پر تین طرح سے الفاظ منقول ہیں. ما انا بقاری، ما اقرأ اور کیف اقرأ. یعنی کہیں یوں ہے ما انا بقاری، کہیں یوں ہے ما اقرأ، کہیں یوں ہے کیف اقرأ. کیف استفہام کے لیے آتا ہے اور ما میں دونوں احتمال ہے. تو اب کون سا معنی لیا جاوے؟ ما انا بقاری کا ترجمہ یہ ہوگا اگر نافیہ مانا جائے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. استفہامیہ لیا جائے ما انا بقاری کیا پڑھوں میں، اور ما اقرأ میں بھی یہی ترجمہ ہوگا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. ما ایو شیء اقرأ، کیا پڑھوں میں. ان دونوں میں تو ایک ہی تقریر. البتہ کیف اقرأ میں ایک ہی معنی استفہام کا متعین ہے.
ایک محدث گزرے ابو شامہ، وہ فرماتے ہیں کہ تطبیق کر لینا چاہیے تینوں روایتوں میں، استفہام والی اور نفی والی، جو تین روایتوں کے نتیجے میں جو توجیحات آئی ہیں اس میں تطبیق کر لینی چاہیے۔ جب آپ نے کہا پہلے ما انا بقاری، اس میں آپ نے اپنے تعلق سے بالکل ناممکن ہونا بتلایا کہ میرے لیے تو پڑھنا ممکن ہی نہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یہ ہلکی نفی کی، اور تیسرے نمبر پر آپ نے کہہ دیا بھائی اب کہہ رہے ہو تو بتاؤ کیا پڑھنا ہے۔ گویا تطبیق کا حاصل اس طرح نکلے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں مستغرق تھے اور شان عبدیت کمال کو پہنچی ہوئی تھی، گم تھے آپ، اچانک جبریل آ گئے اور آ کر کے کہا پڑھیے، تو آپ نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا، میری پوزیشن تو کچھ اس وقت اور ہی ہے۔ پھر جبریل نے دبوچا اور کہا پڑھیے، تو آپ نے کہا بھائی میں امی ہوں کیسے پڑھوں۔ تیسری مرتبہ کہا پڑھیے، تو پھر آپ نے پڑھ کے بتا دیا، اور ہر مرتبہ جبرائیل امین نے دبایا اور خوب دبایا، دبوچا اور خوب دبوچا، جس کی کیفیت یہ بیان کر رہی حضرت عائشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے دبایا یہاں تک کہ جبریل مشقت کی انتہا کو پہنچ گئے میری وجہ سے، باوجود کہ وہ فرشتہ لیکن انسانی شکل میں آئے تھے، اس لیے انسانی عوارضات ان سے متعلق ہو گئے تھے، اسی میں سے یہ تھکنا بھی اور مشقت محسوس کرنا بھی ہے۔ یا یوں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ میری طرف سے مشقت انتہا کو پہنچ گئی، یعنی میں تھک گیا انتہائی، اور دونوں باتیں ممکن ہیں۔ بہرحال جبرائیل امین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبوچا۔ اس دبوچنے کی کیا حکمت ہے اور 3 مرتبہ دبوچنے کی کیا حکمت ہے؟ دبوچنے میں پہلے تو صرف نفس غط و ارسال کی حکمت سمجھیں، دبوچنے کی حکمت کہ آپ صلی اللہ، پہلی حکمت یہ ہے کہ آپ کے قلب کو اب دوسری طرف سے منقطع کر کے وحی کی طرف متوجہ کرنا تھا، آنے والا فرشتہ اب اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا، اسی لیے دبوچا، اس لیے کہ اس وقت آپ پر دوسری کیفیت تھی، اب ادھر آپ کے دل دماغ کو متوجہ کرنا تھا۔ دوسری حکمت یہ تھی کہ جس انداز کا آگے کام ہوتا ہے اسی انداز کی تمہید بھی ہوتی ہے، تو چونکہ بہت کلام ثقیل اور قول ثقیل آپ کو دینا تھا، قولاً ثقیلہ دینا تھا، اس لیے پہلے آپ پر دبوچنے کا بوجھ ڈالا گیا کہ آپ پہلے سے بہت زیادہ مستعد ہو جائیں کہ میرے اوپر ابھی اس وقت کچھ بوجھ پڑنے والا ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ یہ معلوم کرنا تھا کہ آیا دبانے کے بعد آپ اپنی طرف سے کچھ پڑھتے اور بولتے ہیں یا نہیں، اگر نہیں تو آپ مکمل لائق اعتماد ہیں۔ یہ بات تو اللہ کو معلوم تھی، لیکن چونکہ جبرائیل ایک مخلوق، وہ بھی انسان کی شکل میں آئے تھے، تو اس اعتبار سے اس اعتماد کا اظہار مقصود تھا کہ آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں بول رہے ہیں، بلکہ وہی کہہ رہے ہیں میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ آپ کو جو امانت دی جائے گی، جو قراءت دی جائے گی، جو کلام دیا جائے گا، آپ اس کو برابر امانت کے ساتھ ہی رکھیں گے۔ اب 3 مرتبہ دبانے میں اس تکرار میں کیا حکمت ہے؟ علامہ قسطلانی فرماتے ہیں ارشاد الساری میں کہ پہلی مرتبہ دبانے کا مقصد تھا تمام امور دنیاویہ سے آپ کو منقطع کرنا اور وحی کی طرف متوجہ کرنا، اور دوسری اور تیسری مرتبہ بھی اسی میں تاکید پیدا کرنا تھا کہ مکمل وحی کی طرف توجہ ہو جائے، آنے والے
شخص کے کلام کی طرف آپ متوجہ ہو جاؤ۔ بعض حضرات نے یوں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ مختلف قسم کی آزمائشیں آنے والی تھی تو 3 مرتبہ دبانے میں انہی آزمائشوں کی طرف اشارہ تھا۔ پہلی مرتبہ دبا کر یہ بتایا کہ ذمہ داری نبوت کی آپ کے کندھوں پر آئے گی تو لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے، ایک بوجھ یہ پڑے گا۔ دوسری مرتبہ دبوچنے میں یہ حکمت تھی کہ آپ کے جو لوگ دشمن ہو جائیں گے وہ اتنی نہیں ہوگا کہ ان کی محبت صرف ختم ہو جائے گی، وہ چپ چاپ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے، بلکہ آپ کے راستے میں کانٹے بھی ڈالیں گے، کام میں رکاوٹیں ڈالیں گے۔ تیسری بات یہ کہ اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی قتل کی سازش بھی کریں گے۔ تو ان سب ہونے والی آزمائشوں کی طرف اشارہ دینا مقصود تھا۔ بعض حضرات نے ایک اور توجیہ فرمائی کہ قرآن مجید میں 3 بنیادی مضامین چونکہ بیان ہونے والے تھے اور یہ وحی قرآن پاک کا ہی ایک حصہ ہے، اس لیے 3 مرتبہ دبوچا گیا۔ وہ 3 مضامین تھے: توحید، احکام، اخبار۔ قرآن مجید میں یہی 3 احکام ہیں، 3 چیزیں ہیں: توحید کا بیان ہے، احکام فقہیہ کا بیان ہے اور اخبار کا بیان ہے۔ انبیاء کرام وغیرہ کی ماضی کی قوموں کی کہانیاں ہیں، خبریں ہیں۔ نمبر آپ لگائیے 5ویں یا 6ٹھی حکمت یہ بتلائی لوگوں نے کہ آئندہ آپ کو 3 قسم کی سختیاں پیش آنے والی تھی۔ پہلی سختی شعب ابی طالب میں جو بائیکاٹ آپ کا ہوا۔ دوسری سختی شعب ابی طالب سے آپ نکلے تو کفار نے قتل کی دھمکیاں دی اور اس کے نتیجے میں صحابہ کرام کو حبشہ وغیرہ جانا پڑا۔ اور تیسری سختی اور شدت آپ کو یہ پیش آئی کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔ تو ان 3 سختیوں اور شدتوں کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے جو صوفیاء کرام کی دنیا میں بڑی مقبول بھی ہے اور واقعی اس کے پیچھے حقیقت بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اصل میں جبرائیل امین کا 3 مرتبہ دبانا یہ قلبی توجہات ڈالنے کے لیے، کسی کے دل پر کسی کا جو اثر پڑتا ہے یا اثر ڈالا جاتا ہے اس کو توجہ کہتے ہیں، اور یہ 4 طرح کی توجہ ہوتی ہے۔ اور اس 3 مرتبہ دبانے سے چاروں توجہات منتقل ہو گئیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جبرائیل کی طرف سے، یعنی جبریل کے واسطے سے اللہ کی توجہات منتقل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں۔ کہہ لیجئے نورانیت اللہ کی طرف سے منتقل ہوئی، روحانیت منتقل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک میں۔ پہلے 4 نسبتیں سمجھیں۔ 4 نسبت اور توجہ کس کو کہتے ہیں؟ شیخ کا اثر آپ پر پڑنے لگے، مرید پر، استاذ کا اثر شاگرد پر، شیخ کا مرید پر اثر آنے لگے تو کہیں گے توجہ منتقل ہو رہی ہے۔ اس میں شیخ کے عمل دخل کا بھی، تصرف کا بھی کچھ نہ کچھ واسطہ ہوتا ہے، تسبب ہوتی ہے، یہ چیزیں سبب بنتی ہیں۔ 4 نسبتیں ہیں۔
पहले इब्तिदाई नस्बत इनकासी। शेख के सामने शागिर्द आया, मुरीद आया, आते ही उसकी तबीयत में कुछ दुरुस्तगी की कैफियत पैदा हो जाती, सलाह की, तक़वे की, अच्छाइयों की सोच पैदा हो जाती। आते ही सभी हज़रात गौर कर लीजिए कि किसी बुज़ुर्ग के पास सिर्फ पहुँचते ही अपनी सोच में फ़र्क आ जाता है। तो ये सिर्फ आमना सामना हुआ, इतने से फ़र्क आ गया। ये है बिल्कुल अदना दर्जे की तवज्जो और निस्बत इनकासी इसको कहते हैं। इसकी मिसाल इस तरह दी जाती है कि जैसे कोई खुशबू लगा के आवे और आप उसके पास पहुंच जाएं, तो वो कुछ भी न करे सामने वाला, फिर भी उसकी खुशबू आपकी नाक में आ जाती। लेकिन कब तक? जब तक वो मौजूद है। वो चला गया, खुशबू चली गई। तो ये बिल्कुल कमज़ोर निस्बत होती है। दूसरी निस्बत इल्क़ाई होती है। निस्बत इल्क़ाई को एक मिसाल से समझें कि जैसे कोई आदमी अपने चिराग में तेल और बत्ती लेकर आए, लेकिन माचिस उसके पास नहीं है कि वो जला सके, तो अब अपने शेख के पास लाकर या किसी से माचिस लेकर वो जला लेता है और चिराग जलने लगता। ऐसे ही मुरीद अपने शेख के पास आए, खाली उस ज़हन ना आवे, तलब लेकर आवे, चिराग बत्ती तलब की बत्ती और उसका तेल, यानी कुछ फिक्र, कुछ मटेरियल और कुछ सोच अपनी बनाकर आवे और आ करके यहाँ हज़रत से करीब हो, फिर हज़रत का उसकी तरफ तवज्जो हो। इसको कहते हैं निस्बत इल्क़ाई। ये पहली निस्बत से कुछ मजबूत निस्बत होती है। अब ये शेख अगर वहाँ से चले भी जाएं तो कैसा है, पहला चिराग चला गया तब भी दूसरा चिराग जलता रहता है जब तक उसमें ये तेल और बत्ती है। ऐसी शेख के जाने के बाद ये मुरीद में इसके असरात अच्छाइयों के, कैफियतों के रहते हैं जब तक कि इसमें तलब बाकी है। तीसरी निस्बत इस्लाही है। ये इससे भी, इन दो से भी मजबूत होती है। इसकी मिसाल इस तरह दी कि जैसे बड़े दरिया से एक छोटी सी नहर बना ली जाए, तो जब तक ये नहर का रास्ता जारी है, पानी आता रहेगा, जब तक रुकावट न कोई हो, जब तक पानी बराबर मिलता रहता। ऐसी शेख से इतना गहरा ताल्लुक़ हो जाए कि शेख खुद ही पानी पहुंचाता रहे, यानी फैज़ पहुंचाता रहे, वहाँ से हिदायत आती रहे, ये लेता रहे। हाँ, जब यही रिश्ता कता कर दे, मनफस पर, जगह पर कोई चीज़ रुकावट की डाल दे, तो फिर जैसे पानी आना बंद हो जाता, शेख का फैज़ आना भी बंद हो जाता। ये तीसरे दर्जे की, यानी ये पहली दो से मजबूत ये निस्बत होती, इसको निस्बत इस्लाही कहते हैं। अब इसमें जैसे रास्ता बनाया था कुदाल चला कर, ऐसे ही पीर अपने मुरीद की ज़िंदगी में रोक टोक करके, इस्लाहात करके, कभी डांट डपट करके उसकी ये नहर जारी रखता है और अपनी तरफ से फैज़ के पहुँचने का, इल्म के पहुँचने का, मारिफत के पहुँचने का ये सिलसिला वो कायम दायम रखता है। और एक चौथी निस्बत होती है तीन के नतीजे में, वो निस्बत इत्तेहादी हो जाती है कि बिल्कुल सूरतन दोनों का मामला एक जैसा हो जाता। बिल्कुल दोनों एक नहीं हो जाते, शेख और मुरीद की रूह एक दूसरे से मुत्तसिल हो जाती है, यानी गायत दर्जा जितना फैज़ आना मुमकिन था उतना फैज़ आ जाता है। तो अब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चारों निस्बतें यहाँ नसीब हुई जिब्रील की आमद से। जिब्रील जैसे ही आए तो आने की वजह से सामना जैसे हुआ, तो आते ही एक रूहानियत का असर कल्ब पर हुआ। फिर उसके बाद पहली मरतबा दबोचा तो दूसरी निस्बत हुई,
پھر دبوچا دوسری مرتبہ تو تیسری نسبت ہوئی، پھر تیسری مرتبہ دبوچا تو چوتھی نسبت حاصل ہوئی، تو آتے ہی نسبت انعکاسی حاصل ہوئی اور غط اول سے نسبت القائی حاصل ہوئی اور غط ثانی سے نسبت اصلاحی حاصل ہوئی اور غط ثالث سے یہ جبرائیل کے ساتھ نسبت اتحادی حاصل ہوئی اور جبریل کے واسطے سے حق تعالی شانہ سے نہایت قرب نصیب ہوا۔ اب اس کے بعد آپ کی زبان پر آیت جاری ہو گئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ تو یہ جبرائیل کے غط و ارسال کا یہ اثر تھا کہ آپ پڑھے ہوئے نہیں تھے اور اب تک کہہ رہے تھے کہ میں پڑھ نہیں سکتا اور بڑی تاکید سے کہہ رہے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے پڑھ کر دکھا دیا اور پھر اتنا پڑھا کہ اتنی تیز پڑھنے لگے کہ آگے کہنا بھی پڑا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ اگلی بات پھر اگلی مجلس میں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.